ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے معرومین میرے معرومین بھائی عزیز کے معرومین استاد شہید سبت جعفر شہید شہزاد شہید عارف حسینی کے رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے بھی ارتقا صلوات میں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعظيم روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بينهم حضرت علی شہید الشہداء ماہ محرم الحرام محرم السفر اور اسی مناسبت سے ایک مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی ہے. کربلا اپنے وجود میں کئی داستانوں کو سمیٹے بیٹھی ہے اور ہمیں ہر سال خدا توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کربلا کو تکرار کرتے ہیں اور جو حقیقت ہے کربلا کی اس میں سے ہر سال کوئی نہ کوئی تجلی اس روئے زمین پر پڑتی ہے اور جو اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ دسترخوان انہی کے لیے کھولا جاتا ہے. وہ حقیقت کربلا کہ جس مقصد کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اقارب کو لے کر کربلا آئے تھے وہ ایک بہت بڑا ہدف تھا اور ایک بہت بڑا مقصد ہے. ہمارا بھی ہدف یہی ہونا چاہیے کہ مجلس اور عزاداری کے ذریعے سے ہم اس کربلا تک پہنچے. وہ کربلا آشوب اور فتنوں کے اندر سمیٹی ہوئی، وہ کربلا جہاں پر بے وفائیں، جہاں پر دشمن کی سازشیں کہ جو وقت کے ولی کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں، اسی کے درمیان میں ایسے لوگوں کی داستان ہے کہ جس نے اپنے وجودوں کو اپنے امام پر قربان کر دیا. وہ کہ تیر لگتے رہے،
نیزے کھاتے رہے مگر اپنے آپ کو اپنے امام سے دور نہیں کیا۔ آج ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ تیر اور نیزے کیا ہے، آج کے دور کا امام کہاں کھڑا ہے اور اسے ہم سے کیا چاہیے۔ اصل ہدف کربلا کا یہی ہے۔ وہاں جو امام تک پہنچے ہوئے لوگ وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ تھے کہ جو معرفت رکھتے تھے نہ صرف امام کی، کیونکہ امام کی معرفت اسی کو ہو سکتی ہے کہ جو خدا کی معرفت رکھتا ہو۔ امام دنیاوی نمائندہ نہیں ہے، دنیاوی کوئی لیڈر نہیں ہے، امام اللہ کا نمائندہ ہے۔ لوگ اسے مانے یا نہ مانے، امام امام ہوتا ہے، لیکن امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ ہر کوئی امام تک پہنچ نہیں پاتا، زبان کے لفلفے پر جاری رہتا ہے الجل الجل، لیکن پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ اس پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور ہر دور کے اندر یہ امتحان رہا ہے۔ ہر دور میں جو بھی اللہ کا ولی لوگوں کے درمیان میں آیا، اللہ نے امتحان لیا ہے، آزمائش۔ جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ اللہ کے ولی تک پہنچتا ہے۔ بنی اسرائیل جہاں قرآن اس کی داستانیں جو ہیں وہ ہر کئی صورتوں میں ہیں، آپ سوچیں کہ بنی اسرائیل مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، فرعون ان کے اوپر حاکم ہے، اور ایسا حاکم ہے کہ جو بچوں کو مار دیتا ہے، مردوں کو جو ہے وہ زندانوں میں ڈال دیتا ہے، غلام بنا دیتا ہے، اور عورتوں کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل اتنی پست ہو چکی تھی، اتنا اسے دبا دیا کہ بنی اسرائیل کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی، اور بنی اسرائیل نے خدا کی بارگاہ میں اس منجی کو یاد کرنا شروع کیا جو نجات دے گا، اور وہاں اس نجات اور اس گریے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ جبکہ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری اس حکومت کو پلٹ دے گا۔ اب پہلی بات تو یہ خود سوچے کہ یہ جادوگر کتنے طاقتور تھے کہ جن کو اللہ کے نمائندے کا پتہ تھا۔ یعنی کون ہے جو یہ خبریں، حقیقت ہے، خبر جھوٹی نہیں ہے، خبر تو حقیقت ہے، کون ہے جو اس الہی خبروں کو ان تک پہنچا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نظام ساتھ ساتھ آ رہا ہے جو ولی کے مقابلے میں لوگوں کو اکساتا ہے۔ پہلا کام ہی اس نے یہ کیا، فرعون کو بولا کہ ولی پیدا ہونے والا ہے، ولی وہ بھی یہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بھی ولی پیدا ہونے والا ہے، وہ بھی تمہاری حکومت کے اندر پیدا ہونے والا ہے۔ اسے ظاہر ہے اپنی حکومت کی ضرورت تھی، اقتدار، شہرت، نفس، یہی تو چیزیں ہیں جو انسان کو مار دیتی، اور ہے کیا؟ ورنہ اقتدار کیا ہے؟ جو حاکم ہوتا ہے کیا وہ پوری مملکت سے کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کرسی اور ایک نام ہوتا ہے، ورنہ آج تک وہ اپنی حکومت میں چل پھر نہیں پاتا کبھی تک۔ وہ اس اقتدار اور نام جو جس کا تعلق باہر کے فرعون سے کم اندر کے فرعون سے زیادہ ہے، اور یہ فرعون خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی آیا چاہتا ہے۔ ظاہر کے فرعون کو سمجھایا اس لیے گیا کہ اپنے باطن کے فرعون کو دیکھو، کہ باطن کا فرعون رکاوٹ ڈالتا ہے۔ وہاں ظاہر کا فرعون تھا، کیا میں رب نہیں ہوں؟ کیا میں حاکم نہیں ہوں؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ اس نے کہا کہ روکو، اللہ کے ولی کو روکو۔ کیسے روکا؟ کہا جو بچے پیدا ہوں ان کو مار دو، مگر خدا، جہاں وہ اتنی انفارمیشن لیک ہو بھی گئی، پہنچ بھی گئی، وہاں خدا جانتا ہے اپنے ولی کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ولادت کو کیا رکھا؟ مخفی رکھا، ظاہر نہیں ہونے دیا، اور جب ہو گئے تو خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا، کیسے پانی میں چھوڑ دیا۔
ماں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے لفظ جگر کو چھوڑنا، لیکن کہا ہم نے ماں کے دل پر یہ ڈالا کہ گھبراؤ نہیں، ہم موسیٰ کو تمہیں لوٹا دیں گے۔ الہی نظام دیکھے، یہ جو آج ہم پھنسے ہوئے مشکلات میں ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے اس طرح عبرت نہیں لیتے، قرآن سے ہدایت نہیں لیتے۔ قرآن تو مرحومین کے ثواب کے لیے پڑھتے ہو، گھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی اگر پڑھتے ہو تو، ورنہ جہاں قرآن خوانی ہوتی ہے وہاں تھوڑی پہنچتے ہیں، جب مجلس کا کھانا ہوگا تب پہنچتے ہیں۔ قرآن خوانی تو بیچارے چند لوگ خود پڑھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ ظالم محترم، تو معاشرے کا پھر حال کیا ہوگا جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھیج دیا، بہن کو ساتھ ساتھ بھیجا، دیکھو یہ کہاں جا کے رکتا ہے۔ وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو مار رہا تھا، فرعون اسی کے محل میں حضرت موسیٰ نے جا کر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ تو جیسے ہی آیا تو حضرت آسیہ کہ جو اس وقت فرعون کے اس کاخ میں رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کرتی تھی، وہاں پر کہا کہ ہماری اولاد نہیں، یہ نور چشم ہو جائے ہمارا تو کیا ہے، وہیں پر حضرت موسیٰ کو ہلایا، بڑا کیا۔ سارے لوگ نظام الہی ہے۔ ہمارا بس نہیں، ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم مجالس کرا لیں، یہ نظام الہی ہے، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ کہ ہم نہیں مجلس کرا سکتے، ہمارے اندر کہاں طاقت ہم حسین کا ذکر کریں، یہ امام حسین ہے جو ہم سے ذکر کروا رہا ہے۔ امام کا اللہ کا نظام ہے۔ دنیا نے کتنی کوشش کی مجلس ماتم عزاداری سب کو روکے، لیکن نہیں روک پایا، کوئی نہیں روک پایا۔ یہاں حضرت موسیٰ پلے بڑے ہو گئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کی وہ پوری الگ داستان، لیکن پھر جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو ہدایت کرو، حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ فرعون کتنا طاقتور ہے، فرعون کے لوگ کتنے طاقتور ہیں، پروردگار میں تو اس سے پہلے اس تک پہنچوں تو ختم کر دیں گے۔ پھر اپنے بھائی کو کہا لے کے جاؤ، پھر پروردگار نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ خدا حضرت موسیٰ کی دعا ہے کہ میرے سینے کو اس قابل کا شر کر کے میں جا کر گفتگو کر سکوں۔ کہاں فرعون، کہاں احرام مصر، کہاں اس نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی، اس کے مقابلے میں پروردگار نے اپنے بندے کو بھیجا، اور وہاں جب وہ نہیں مانے اور سب کچھ ہوا تو راتوں رات حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو۔ اب جب یہ نکلے، یہ پیدل تھے، اور جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بعد میں مگر وہ سواریوں پر تھے۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں دریا کے مقابلے میں سامنے یہ رک گئے۔ بنی اسرائیل، میں آپ کو کسی مقام میں لے جانے کے لیے میں نے یہ داستان آپ کو سنائی۔ بنی اسرائیل نجات معجزے، کہا موسیٰ ہم تو پھنس گئے، یہ تو پیچھے سر پہ آ گیا، پھر ہم کہاں جائیں؟ پروردگار نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کہا موسیٰ عصا کو مارو دریا پر، جیسے ہی مارا خشکی کا راستہ بن گیا۔ اس معجزے کو دیکھا بنی اسرائیل نکل گئے۔ فرعون پیچھے سمجھا میں بھی نکل جاؤں گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ راستہ تو موسیٰ کے رب نے بنایا تھا۔ دوبارہ لہریں واپس آئیں اور فرعون مر گیا۔ وہاں جیسے ہی یہ قوم پہنچی ہے، باہر نکلی، کہتے ہیں کہ ابھی پاؤں میں وہ مٹی لگی ہوئی تھی، دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ اس قوم جس نے نجات دیکھی، جس نے معجزے دیکھے، کیا کہا؟ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بنا دو، اللہ ہمارے لیے بھی ایسا ولی تنہا رہ جاتا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اب
انہیں کیسی قوم تھی، اتنے معجزہ دیکھی، سب کچھ دیکھا، پھر کہہ رہی ہے ہوا کیا؟ جب حضرت موسیٰ کوئی دودھ پر خدا کی پاس گئے 30 دن، خدا نے 10 دن بڑھا دیے، واپس آئے تو کیا دیکھا؟ بنی اسرائیل کیا کر رہی ہے؟ گوشالے کی پوجا کر رہی ہے۔ ایک گوشالہ بنا ہے جس میں سے آواز آتی ہے، سامری نے وہ بنایا اور اس کے اندر وہ کیا کر رہی ہے؟ ازانے ہوتے ہیں۔ قوم اگر بے بصیرت ہو، بے بصیرت ہو، اس میں بصیرت نہ ہو تو وہ خط لکھ کر امام کو بلا کر امام کو چھوڑ دیتی ہے۔ بصیرت نہ ہو۔ کون سی بے بصیرتی تھی کوفہ کے اندر جو امام کو تنہا چھوڑ دیا؟ آج ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ، یہ مجلس، یہ ماتم، بصیرت کتنی ہے؟ ہاتھ سینے پہ تو پڑ رہا ہے لیکن بصیرت کتنی اجاگر ہے؟ کیا ہم اپنے زمانے کے ولی کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ولی تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ہم امام کو بلا رہے ہیں، مولا آجائے، مولا آجائے۔ مولا کہاں پہ آئے؟ مولا کس کے پاس آئے؟ خزانے محترم آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ رشت کے شہر میں کچھ جوان تھے، اور جوان ہفتے میں ایک دن پہاڑوں کے نزدیک چلے جاتے تھے اور بیٹھ کر دعائے توسل، دعائے خطبہ امام کی یاد میں پڑھتے تھے، اور سالوں سے ان کا روٹین یہی تھا کہ ہفتے میں ایک دن کچھ دیر کے لیے امام کی خاطر تنہائی میں امام کو یاد کرتے۔ ایک شخص کچھ کھانا پینا لے آتا تھا، وہ بانٹتے تھے، کئی عرصے جاتے رہے۔ ایک دن جب یہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور ایک ساتھ میں کوئی جوان عرب ہے، وہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں دعائیں پڑھوں، کہا پڑھیے۔ وہ دعا پڑھی، کہا بہترین آواز، درد بھری آواز۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آج کچھ کھلاؤں، انہوں نے اپنی ابا کے نیچے سے کچھ کھانا نکالا۔ کہ جوانوں نے کہا کہ آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، اگر ہم دوبارہ آپ سے ملنا چاہیں تو ہم کہاں آپ کو ڈھونڈیں؟ تو اس ہستی نے کہا میں وہی تو ہوں جس کے لیے تم ہر ہفتے جمع ہوتے ہو۔ زیادہ ہوتا میں وہی ہوں جس کے لیے تم ہر ہفتے۔ کیا ہم اپنے پورے ہفتے میں تھوڑی دیر اپنے امام کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ کیا میرے پاس پورے ہفتے میں تھوڑا سا ٹائم ہے اپنے امام کے لیے؟ کیا میں وقت کیا چیز ہے جو امام تک پہنچنے نہیں دیتی؟ پہلی چیز انسان کا اپنا وجود ہے۔ انسان خود کمزور ہے اپنے وجود سے، اس کی اپنی خواہشات اسے روکتی ہیں۔ جہاں ایک اجتماع معاشرہ روکتا ہے، وہاں انسان خود روکتا ہے۔ اب ظاہر ہے دونوں چیزیں مل کر امام تک پہنچنی ہے۔ آپ ہی بولے کہ میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، خانقاہوں میں بیٹھ جاؤں اور امام تک پہنچوں، ایسے نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں سید الشہداء کربلا میں جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور خواجہ نبی جو تھا وہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا عبادتیں کر رہا تھا، اور خدا کو ایسی عبادتیں نہیں چاہیے۔ خدا کو معاشرے میں شخص چاہیے جو اپنی حفاظت کر سکے۔ جوان کہے کہ نہیں میں باہر نہیں نکلوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں وہ نہیں دیکھوں گا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، تو ایسا شخص معاشرے کی تربیت نہیں دے سکتا۔ جب قیامت کی آیات آئیں صدر اسلام مدینہ میں تو کچھ لوگ جنگلوں میں نکل گئے، گھر کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کی آیات کا خوف اتنا تھا کہ ہم نے اب کچھ نہیں کرنا، بس ہم جنگلوں میں رہیں گے، عبادت کریں گے۔ رسول خدا نے ان کو بلایا اور سختی کی، کہا اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں تم سب میں افضل تھا، مگر زندگی یہ نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام
امام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو چند حصوں میں تقسیم کرو. ایک عبادت کے لیے، دوسرا حلال رزق کمانے کے لیے، تیسرا حلال انٹرٹینمنٹ کے لیے، فیملی کے لیے، دوست احباب کے لیے. کیا ہماری زندگی اس میں تقسیم ہے؟ خدا یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت مصلی میں بیٹھے رہو، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہو. خدا کو پسند نہیں ہے. خدا ایک شخص تھا اور شروع کے اسلام کے کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر والوں نے اس وقت کسی سے شکایت کی کہ یہ گھر نہیں آتا، صرف مسجد میں بیٹھا ہے، عبادتیں کرتا رہتا ہے، عبادتیں کرتا رہتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا. خوف خدا ہے، کام چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. اس زمانے میں ایک صحابی تھا جو بہت بزرگ ہو گیا تھا. وہ جب اسے پتہ چلا تو اس نے آ کر رسول خدا صدر اسلام کا ایک واقعہ بیان کیا. کہا کہ ایک دن نماز کا وقت تھا ظہر کا اور رسول خدا جماعت کرا رہے تھے. تو زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آتی تھی اور نماز تھی. تو ایک خاتون اپنا چھوٹا بچہ لے کے آئی اور اس نے اس کو رکھ دیا. نماز شروع ہوئی، سورج آہستہ آہستہ اپنی موومنٹ چینج کرتا ہے. کہا سورج کی روشنی اس بچے کے اوپر پڑی. جب بچے پر سورج کی شعاعیں پڑی تو بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. رسول خدا نے نماز جلدی اور کم کر دی، رکعتوں کو کم کر دیا. رسول خدا نے کم رکعتیں پڑھ دی. مگر دین آپ کے گھر آیا یا رسول کے گھر آیا؟ اسے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے کہتے ہیں یار رسول خدا نے 4 کے بجے 2 پڑھ لی. بھائی جو نمازیں لے کے آیا ہے وہی بتائے گا نا. ہم تو بعد حضرت رسول سے بھی بدلنا راستہ آگے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں. جو دین جہاں سے آیا ہے وہیں سے لو نا. جو نماز انہوں نے بتائی ہے ویسے پڑھو. اپنی طرف سے نماز میں ایڈیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ بتاؤ. پہلی بات تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں. تو جتنا ملے اتنا لے لو. تو کشتی کی مثال اہل بیت کی کیوں ہے؟ رسول خدا نے کہا فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ کہ سفینہ تو نوح ہے، حضرت نوح کی کشتی کی مثال ہے. جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو آگے نکلے گا وہ بھی ہلاک ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہے. تو اس نے کہا کہ رسول خدا نے نماز کم کر دی تیزی سے. کیوں؟ اچھا اذیت ہو رہا ہے. اور تم کہہ رہے ہو گھر بچوں کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھے. وہ صحابی جو بزرگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہی بچہ تھا جس کے اوپر روشنی کھڑی تھی. سارے محترم تو زندگی کو تقسیم کرنا ہے. صرف مسجد امام بارگاہ نہیں ہے، ہر چیز کا محرم سفر میں تمہارے ایام عزاداری کے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کی زندگی، اب ایک خاتون گھر میں صرف مصلی پہ جا کے بیٹھی ہوئی، دعاؤں کی کتاب کے صفحے پڑھ جائیں اور شوہر کی خدمت نہیں کرتے، بچوں کا خیال نہیں کرتے، تو آپ کیا کریں گے؟ شوہر عبادت کر رہی ہے؟ ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے، یا بالکل کچھ نہیں ہے یا پھر بہت زیادہ ہے عبادت. خدا نے اعتدال اور ایک بیلنس ریلیجن دیا ہے. اس بیلنس ریلیجن کے ذریعے سے آگے بڑھیں. حلال رزق ہے، حلال رزق کو کمائیں. ایک حلال ہے دوستوں فیملی میں وقت گزاریں. تو یہی چیزوں کو بریک کرتا ہے ایکسٹرنل سسٹم اور انٹرنل سسٹم. انسان کا نفس اس کو گرا دیتا ہے اور ایک انسان کا معاشرہ اس کو گرا دیتا ہے. آج دونوں طرف سے حملہ ہے. کیوں ہے؟ تاکہ یہ جوان امام تک نہ پہنچے. معاشرہ کیسے گرا رہا ہے؟ آپ کے سامنے معاشرے میں فساد، مشکلات، اخلاقی مشکلات، نشہ عام ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ معاشرے کو ضعیف کرنا. نشہ سستا ہو جائے گا تو کیا ہے؟ آج کل فیشن ہوتا ہے نشہ، تو کوئی فیشن کے طور پہ بھی کرتا ہے. لیکن ذہن معاف ہو رہا ہے، ذہن خشک ہو رہا ہے. تو ایسی حالت میں آپ خدا کی بارگاہ میں کیا کرے ہو؟ ایسی حالت میں یہ شخص کہاں امام کی نصرت کرے گا؟ اور یہ جو سوشل میڈیا، یہ جو موبائل، جہاں فائدے بھی ہیں وہاں پر نقصان بھی بہت زیادہ ہے. آپ صبح شام جو چیز دیکھ رہے ہیں، حرام تصویریں، نامحرموں سے ارتباط،
انسان کو پتہ نہیں ہے سامنے اپنے، اور دنیا کو پتہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا میں موبائل میں کیا کر رہا ہوں، مگر قرآن نہیں کہہ رہا الم یعلم ان اللہ یرا، اگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. لوگوں کا خوف ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. بچے کا خوف ہوتا ہے انسان گناہ نہیں کرتا سامنے کمرے میں بیٹھا ہو، اور خدا کا خوف بچے کے برابر بھی نہیں ہے انسان کو. اب انسان کیسے جائے گا؟ جس کے سامنے حاضر ہونا ہے کیا کریں گے آپ؟ ہم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں چیزوں کو، خدا سے چھپا سکتے ہیں. خدا تو خدا کے ولیوں سے نہیں چھپا سکتا آدمی. اللہ قرآن میں سورۃ توبہ میں کہہ رہا ہے اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ ان کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے. محترم شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. امام کو چاہنے والا ہے، امام سے ملتا ہے. امام پوچھتے ہیں تمہارے بھائی کے حالات کیا ہیں، حیوان کیسا ہے؟ ہمارا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں احتیاط کر رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، احتیاط پہ عمل کرتا ہے. امام نے کہا اچھا اس سے کہنا کہ اس نے فلانی جگہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کرنی تھی. اب اسے تو پتا نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے. یہ اپنے بھائی کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، مولا تمہارا پوچھ رہے تھے، میں نے ایسے ایسے کہا. مجھے مولا نے کہا کہ فلانے درخت فلانی جگہ تم نے احتیاط نہیں کی، ماجرا کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے سنا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. سنا کیا ہوا؟ ہم ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک شخص تاجر تھا، اس کے ساتھ اس کی تمیز تھی، میری نیت خراب تھی. میں نے اس شخص کو کسی کام سے شہر بھیجا اور پھر میں نے غلط فعل جو ہے وہ اس درخت کے نیچے، مگر اس وقت میرے سوا وہاں کوئی نہیں تھا. امام، ہم امام کو سمجھ نہیں پائے. پیدا ہوئے کتنے امام ہیں؟ 12 امام. باقی امام ہوتا کیا ہے؟ جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے جہالت کی موت مرا ہے. امام کی معرفت کیا ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کا مقام اس کائنات میں کیا ہے؟ امامت کیوں ضروری ہے؟ بغیر امام کے انسان نہیں پہنچ سکتا خدا. تو کیا میں امام کو پہچانتا ہوں؟ میرے پاس کتنی انفارمیشن ہے امام کی؟ محسن نام تو سب کے پتہ ہے، پیدائش بہت دور یہی پتہ ہے، امام پیدا کب ہوئے، امام شہید کب ہوئے، بس اس سے زیادہ. کتنی کتابیں میں نے آج تک امامت پہ پڑھی، امامت پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. کتنا ہم اپنا عقیدہ کرتے رہتے ہیں، ولایت ولایت ولایت. کتنی کتابیں پڑھی امامت پہ؟ کتنے قول پڑھے مولا کائنات کے؟ عشق ہے نا ہمیں مولا سے، علی 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 ہم کرتے ہیں. کتنے قول پڑھے ہم نے امام علی کے آج تک؟ امام علی کی صبح کیسے تھی، امام علی کی رات کیسے تھی، امام علی ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، امام دشمن کے ساتھ کیسے تھے، امام اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے تھے، امام اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے. ایسے تھے آبا امینی جنہوں نے کتاب غدیر الغدیر، جنہیں 30 سے 40 سال لگے یہ کتاب لکھنے میں. کس پر ہے کتاب؟ امام کے فضائل، جہاں جہاں دنیا میں جس جس جگہ تھے ان کو جمع کیا ہے. مصر، دمشق، ہندوستان، لائبریری پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے باہر سے بند کر دینا. کیوں؟ تاکہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں امام کے فضائل ہوں. کئی جلدوں پہ وہ کتاب ہے، اردو میں بھی جلدیں ترجمہ ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا، وہاں دوسرے علماء بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے جو ہے وہ فرقوں کے.
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مولا کائنات کے بارے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں. بولا کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ مولا رات کو 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے. 1000 رکعت رات کو کیسے ممکن ہے؟ علامہ امینی کی ٹانگ میں نا تکلیف تھی، وہ چل نہیں سکتے تھے، مشکل ہوتی تھی. علامہ امینی نے فرمایا کہ وہ دو امام تھے، 1000 رکعت تو میں پڑھ سکتا ہوں. تو کہتے انہوں نے شروع کی، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی، آدھی رکعتیں ختم. انہوں نے کہا نہیں ہم مان گئے کہ آپ کا نہیں اپنے کو نہیں پڑھوں گا. علامہ سے پوچھا کیا آپ بھی 1000 رکعتیں پڑھتے تھے رات کو؟ کہا نہیں میں 1000 رکعت نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس رات میں نے کہا مولا آپ جانے اور 1000 رکعتیں جانے. کیوں؟ معرفت. ہماری کتنی ہم خود ظلم کرتے ہیں، دوسرے تھوڑی ہم پر ظلم کرتے ہیں. ہم خود تعلیمات اہل بیت سے دور ہیں. آپ خود سوچنا، ہم نہج البلاغہ کتنا، نہج البلاغہ میں خطبے کتنے، لیٹر کتنے، کال کتنے، اور آج کے دور میں کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. اب آپ بولیں جی ماشاء صاحب کتاب خریدیں، اچھی بات ہے آپ کتاب خریدیں. کتابوں کا تو یہ حال ہے وہ بیچاری 2-3 ہزار روپے والی کتابیں اتنے ڈسکاؤنٹ میں بکتی ہے، پھر بھی بھول جائے گی. معاشرہ کتاب دوست ہے ہی نہیں. اس معاشرے کو ٹک ٹاکر بنا دو، سب کو ٹک ٹاکر چاہیے. میں منع نہیں کرتا آپ سوشل میڈیا کی یوز بھی کریں، اچھا کام بھی کریں، لیکن معاشرہ جو ارتقاء لیتا ہے وہ علم سے لیتا ہے، شعور سے لیتا ہے. کتاب شعور دیتی ہے، چاہے کسی موضوع پہ بھی ہو. آپ بچے اسکول میں پڑھتے رہیے، میں اکثر یونیورسٹی کے بچوں سے ملتا ہوں، کہتا ہوں کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، بتائیں گے اس سبجیکٹ پر جو کتابیں آپ کو کورس میں پڑھائی جاتی ہیں تھوڑی آپ کو کمال پہ پہنچائیں گی. آپ نے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنی اور کتابیں پڑھی، اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو آپ کو اپنے سبجیکٹ پر کچھ پڑھنا پڑے گا نا. ایکسٹرا فزکس پڑھتے ہیں تو کچھ فزکس پر، آج دنیا فزکس میں کہاں پہنچی ہے، آج دنیا کیمسٹری میں کہاں ہے، آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، آج دنیا اسپیس پہ کس جگہ پہنچ گئی ہے. وقت کے امام کو کس کی ضرورت ہے؟ وقت کے امام کو پڑھا لکھا معاشرہ چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں پڑھائی لکھائی فارغ ہوتی ہے، شارٹ کٹ چاہیے سب کو. اور ہمارا جو مکتب جو سب سے ثروت مند ترین مکتب ہے علم کا، اس سے ہم نے بدری کیا پچھلے کئی سالوں کے اندر کسی کو علم کو شوق ہی نہیں. آپ باب علم کے ماننے والے، اور علم نہ ہو. شیخ مقدس اردبیلی کو کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد. جو مقدس اردبیلی مولا کے حرم ہی کے اندر دفن خدا انشاءاللہ ہم سب کو زیارت نصیب کروائے. کہتے کہ صحن جو تھا حرم تھا، اس میں سے دیکھا کہ باہر نکل رہے ہیں اور بدن سے نور گر رہا ہے، نور. شیخ مقدس اردبیلی وہ ہیں جن کی کئی دفعہ امام زمانہ سے ملاقات ہے، اور ان سے پوچھا یہ نور کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے مولا کی ذریعے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ سب یہیں سے ملتا ہے. اور مقام دیکھیں کیسا ہے کہ ایک ملاقات جو وقت کے امام سے ہے، سواری میں بیٹھے ہوئے، پیچھے سے کہا کہ میں بھی چلا جاؤں، وہاں بیٹھ جائیں. پیچھے امام ہے، آگے خود بیٹھے ہوئے. امام پوچھ رہے ہیں اچھا مقدس اردبیلی کو جانتے ہو؟ خود ہیں، کہہ رہے ہاں ایک ایسی ہے، میں سنا اس کی کرنے ایسی ہے. اللہ، نفس، تربیت، اولیاء، تصور. ہم اپنی زندگی کے نارمل روٹین میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنے گھر میں پھنسے ہوئے، ہم اپنے دوستوں میں پھنسے ہوئے، ہمیں کوئی ذرا سی بات کہتے ہیں ہم ہٹ پڑتے ہیں. ہم اپنی ذات کو نیچا ہونے دیکھ ہی پھنسے. گھر کے اندر آپ دیکھیں انسان، آپ بیٹوں سے لڑا ہوا ہے، بہن بھائیوں سے لڑا ہے، اس بات پہ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ کہہ دیا، انہوں نے کھانے میں یہ نہیں کھلایا، انہوں نے تحفے میں یہ نہیں دیا.
بعض اوقات حیران ہوتا ہے ان داستانیں سن کر، انہوں نے شادی میں یوں نہیں بلایا، انہوں نے یوں نہیں بلایا، انہوں نے کارڈ نہیں دیا. چند دن کی زندگی ہے، الگ سبقتے ختم ہو جائے گی. رونا کس پر ہے؟ اس پہ رونے سے فائدہ کیا؟ اس پر روئے نا کہ جہاں کھڑا ہونا پڑے گا کئی ہزار سال تک، وہاں کوئی ماں بہن بیٹی کچھ نہیں، خود سادہ. اور آج آپ کے سامنے جو حالات ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ سیلاب، جو مشکلات ہیں آپ کے سامنے، ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں. ہمیں کس طرح لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے؟ جذبہ، یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ جذبہ ہمیں کہاں سے ملا؟ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جن کے دروازے سے 3 دن تک سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، خود پانی پی کر افطار کیا، مگر سائل کو ساری روٹیاں. کم از کم ہم اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ چند دن اپنی روٹی کم کر لیں، اور وہ پیسے اور وہ اناج، وہ چیز ہم دے دیں جو لوگ مشکلات میں. استاد شہید خلافت، خدا ان کے درجات بلند کرے. عزیزان محترم، اب ایسی شخصیتیں بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہیں. ہم نے تو جب بھی استاد کے بارے میں سنا، ہمارے دوست پروفیسر یونیورسٹیز میں اکثر بچوں کی فیسوں کا مسئلہ ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ استاد اپنی موٹر سائیکل پہ آئے، کہا ادھر ادھر یہ پکڑو اس لڑکی کی فیس ہے، اور نکل گئے. یعنی کتنوں کے گھر کوئی کچھ دیتا تھا تو استاد نہیں لیتے تھے، ایڈریس دے دیتے تھے، جاؤ فلانے گھر میں ضرورت ہے، یہ چاول وہاں پہنچا دینا، یہ گندم وہاں دے دینا. اور یہاں میں ہوں، میں اپنی ذات میں پھنسا ہوا ہوں، میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، پہلے میں خود تو پورا ہو جاؤں. کہاں میرا آدمی استاد بنتا ہے؟ زندہ رہتے ہوئے تو ہر کوئی استاد ہوتا ہے، شہادت کے بعد استاد ہونا آسان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں حاکم ہے، کہیں نہ کہیں اس کی حکومت چل رہی ہے. یہ روح ہوتی ہے جو مرنے کے بعد احاطے میں لے لیتی ہے. یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کتنے اچھے الفاظ بولتے ہیں، ہمارے اپنے الفاظ تھوڑی ہے. بہرحال استاد سے کوئی رابطہ ہے ٹوٹا پھوٹا سا، تو استاد کے لفظ اور شعر اور الفاظ میں جان ڈالنے والا، وہ کہیں نہ کہیں عالم برزخ سے کوئی لفظ ہمیں بھی دے دیتا ہے. رابطہ ضرور، صفائی، یہ صاف ہو جائے وہ عالم کھل جائے گا. ہم یہیں پھنسے ہوئے، ہم اسی گلو دیوار کی ادھر نہیں دیکھ پاتے. ہم گرفتار ہیں، ہمارے اندر کی لذتوں نے ہمیں تباہ کیا. ہم دنیا کی ہر چیز کو دنیاوی لذت سے نہیں. خدا ہماری آنکھوں کو حقیقت دکھائے، خاص طور پہ جوان. اگر ان جوانوں کو حقیقت نظر آ جائے جو حضرت یوسف کو پروردگار نے اس بند کمرے میں دکھائی تھی. حضرت یوسف کو زلیخا نظر نہیں آئی تھی، شیطان نظر آیا. کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف مڑ جاؤ، مڑ گئے. 7 بند دروازے خدا نے کھول دیے. عزیزان محترم، جو خدا مصر میں تھا آج بھی وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. بس تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو، وہ تمہارے بھی بند دروازوں کو اس کی پناہ میں آئے. کربلا، لا الہ الا اللہ. آپ خود سوچیں کہ جس امام کا ذکر کیا، جس امام کے سجدوں کا ذکر کیا، سید الصالحین. آپ خود سوچیں کہ اتنا سب کچھ لٹانے کے بعد بھی، روز عاشور گزرنے کے بعد جب پہلی نماز ہوگی تو امام کا سجدہ کیسا ہوگا؟ امام نے اس سجدے میں جب خدا کی بارگاہ میں حمد اور ثنا کی ہوگی،
سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سب تو لٹ گیا میرے مولا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی میں چھوٹی سی پریشانی آ جائے تو ہم تو نماز چھوڑ دیں، کچھ چیز اوپر نیچے ہو جائے وہاں سب لٹ گیا، گھٹ گیا۔ اور امام نے وقت رخصت اپنی بہن سے کیا کہا تھا؟ زینب مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھے، مولا اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تہجد بھی پڑھی جائے گی؟ کہا نہیں، ہمیں کیا پتا خدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے وہ بہرحال ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ اسی لیے یہ سب ہے، اگر خدا تک نہیں پہنچے تو پھر کہیں نہیں پہنچے۔ سید الشہداء ہم سب کو خدا تک پہنچانے کے لیے کربلا گئے تھے۔ یہ جو قربانیاں ہیں یہ کس کے لیے؟ یہ دین کے لیے۔ اگر یہ دین نہیں ہے آج، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، تو پھر ہمارا ہاتھ تو خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت دارا نے بولا وہ جو امام نے ہمیں دیا وہ ہمارے پاس ہے۔ امام کو جہاں اتنی مشکلات اور اتنی سب سے زیادہ، بہرحال ہر امام کا دور اپنے حساب سے سخت ہے، لیکن سید الساجدین کا دور بہت سخت ہے۔ کربلا کے بعد امام کو بالکل اجازت نہیں ہے نہ نماز پڑھانے کی ہے، نہ جمعہ پڑھانے کی ہے، کسی چیز کی ہے، نہ کوئی درس دے سکتے ہیں۔ اس سختی کے دور میں تانے الگ ہیں، مشکلات الگ ہیں، اور مصیبتوں کا غم الگ ہے۔ اس کے باوجود امام نے صحیفے سجادیہ کی تعلیم فرمائی، دعائیں پہنچائیں، دعاؤں کے ذریعے سب سے پہلے اہل بیت کی شان کو بلند کیا۔ ہر دعا درود محمد و آل محمد پہ شروع ہو رہی ہے۔ درود کے ذریعے دعائیں، دعاؤں کے اندر سب کچھ امام نے بتایا ہے۔ لیکن کیا یہ صحیفہ سجادیہ آج ہمارے گھر میں ہے؟ گھر میں اگر ہوگی تو میں نے کبھی کھولی؟ محترم، میں اس لیے نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کہ آپ کو تکلیف ہو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہمارا اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اوریجنل ٹیکسٹ ہمارا کیا ہے؟ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ ہمارا اوریجنل ٹیکسٹ ہے۔ یقیناً احادیث کی کتابیں جو حبیب کبریا کے احادیث ہے، سب ائمہ کی حدیث ہے، لیکن یہ بہرحال ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو ریلائے کرتے ہیں۔ یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ کب میں نے رات کو تہجد میں اٹھ کے ہاتھوں کو کھول کے صحیفہ سجادیہ کی کوئی دعوت دی؟ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ ایسے علماء تھے جو رات کو تہجد میں قنوت میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے، دعائے ابو حمزہ پڑھتے تھے، مناجات خمسہ عشر مفاتیح الجناں میں بہت چھوٹی چھوٹی مناجات ہیں، 5 منٹ کی بھی نہیں، اردو میں پڑھا۔ پڑھیں تو صحیح کہ امام ہمیں کیا دے رہے ہیں، خدا کو کیسے پکارنا ہے۔ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج۔ ہاتھ خالی ہے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، آج زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، اترے پڑ جائے، کچھ کیا لے کے جائیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور اس کی بارگاہ میں سجدوں کو توڑانی کرے۔ ایسا بس یہی تو ایک غم تھا، یہی ایک غم ہے۔ سید السجاد 30 سے 35 سال گریا کرتے رہے، روتے رہے۔ امام جب کسی قصاب کو دیکھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، امام اس سے پوچھتے ہیں تم نے اس کو پانی پلایا؟ مولا جب بار بار ایک قصاب سے امام
پوچھا نا کہ تم قربانی کی طرف لاتے ہو، تو ایک دن کہنے لگا مولا آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ امام زمین پر بیٹھ گئے، کہا وہ بھی تو مسلمان تھے نا جنہوں نے میرے بابا کو کربلا میں پیاسا شہید کیا۔ یہ مشکلات تھی اللہ کے محترم امام، کھانے کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، کبھی بستر پہ نہیں سوئے امام۔ غلام نے کہا مولا آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ کہا جس کے باپ کو پیاسا شہید کر دیا۔ مصیبتیں بہت تھیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت امام کے لیے شام کی مصیبت ہے۔ آپ بھی پردوں والے ہیں، ماؤں بہنوں والے ہیں، غیرت والے ہیں۔ اگر آپ کی بہن بیٹی آپ کے ساتھ ہو اور بازار میں باحجاب ہو، لیکن اگر کسی کی نگاہیں ان پر پڑے تو آپ برداشت نہیں کریں، اور وہاں اغیار کا مجمع ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رقص کر رہے ہیں، باغی باغی کہہ رہے ہیں، اور اپنوں کے سر نیزوں پر ہے، اور پیچھے اہل حرم بے حجاب ہیں۔ عزیزان محترم، کیسے امام صبر کرے؟ سب سے سخت تھا امام کے لیے عزیزان، وہ کہ امام نے روزے عاشور کم مصیبتیں برداشت کی۔ 13 محرم کو اجازت امامت سے جب امام گئے، امام نے ایک ایک کر کے سب کو دفنایا ہے، وہ کہ بہت سخت تھا، سر موجود نہیں تھے بدنوں پر۔ بنی اسد قبیلہ نہیں جانتا تھا کون سا بدن کس کا ہے، امام بتاتے گئے، دفن ہوتے گئے۔ ایک بدن کو امام نے خود دفنایا ہے، اور وہ کسی اور کا بدن نہیں، وہ بابا کا بدن ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور اپنی شہزادے کی مصیبت سے اختتام کرنا عزیزان محترم۔ یہ بھی سخت تھا، مگر وہ ایک بچی جو روزے عاشور دیکھ رہی ہے، جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھائی قاسم گیا واپس نہیں آیا۔ عزیزان محترم، آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو بیٹی چھوٹی آ کر لپکتی ہے، بابا بابا کب آؤ گے، بابا کب؟ جبکہ روز دیکھتی ہو آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پھر بھی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے۔ اور وہ ایک بچی جب امام جانے لگے تو مقتل کہتا ہے امام کی سواری سے چپک گئی۔ امام نیچے اترے، مقتل کی جملے ہیں، بچی نے کیا کہا؟ بچی نے یہ سب دیکھا نا کہ کوئی واپس نہیں آیا، بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ، ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی۔ اور کس طرح امام اپنی اس بچی کو چھوڑ کر گئے۔ مخاطر کہتے ہیں کہ جب امام گرے ہیں نا، یہ بچی بابا کے بدن پہ پہنچی ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے جنازے پر آئیں تو بڑے پیار سے ہٹایا جاتا، مگر یہاں حسین کی بیٹی کو پیار سے نہیں، یہاں تماچوں تازے آنوں سے اس بچی کو خدا کی خدا اس کا جب عزیزان محترم آج بچی زندان میں ہے۔ بس یہ بچی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جو شام غریبہ میں ہوا، رات کو کہتے ہیں کہ جب بیٹی زینب نے بچوں کو جمع کیا تو ایک بچی نظر نہیں آئی۔ پھر مقتل میں اندھیرا ہے، بدن بکھرے پڑے ہیں، سر موجود نہیں ہے، مگر بی بی نے دیکھا کہ ایک بدن پہ بچی سو رہی ہے۔ بی بی نے بچی کو اٹھایا، بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا بابا کے سینے پر سونے کی عادت۔ عزیزان محترم، بی بی نے کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کے بابا ہے؟ ہمیں بابا بابا کر رہی تھی تو ہاتھ بلند ہوئے، بس اسی جملے کو ذہن میں رکھیے گا، بچی باپ کے سینے پہ سوتی ہے، اسے باپ کے سینے کا پتہ ہے۔ 11 محرم کو
جب اس لٹے ہوئے کاروان کو گزارا نا، بدنوں کی حالت ایسی تھی، گھوڑوں نے پامال کر دیا تھا، خاک اور خون میں غلطیتا بدلتے سر موجود نہیں تھے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، مگر بی بی زینب اپنے بھائی کے بدن پہ گر گئی، کیونکہ خوشبو سے جانتی تھی یہ بدن حسین کا ہے۔ وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، اس نے پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ عزاداران محترم، اسی مشکل میں سر جب نیزوں پہ اٹھے ہیں نا، سب سے پہلے تو کوفہ تھا۔ کوفہ میں جب سر دیکھے نا، بچی اس وقت سے بابا سے بات کرنا چاہتی ہے، خاموش ہے۔ شام کے زندان میں جب بچی پہنچی نا، خاموش ہو گئے، بابا 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 کرتی رہی۔ یزید لعین کے کانوں میں آواز آئی، کس بچی کو پہنچ گیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا کیا دیکھا، بریدہ سر ہے، خاک میں ہٹی زلفیں ہیں، چہروں پہ زخموں کے نشان ہیں، لبوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے اٹھایا، لبوں سے لبوں کو لگایا، بچی شروع ہو گئی، کہا بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے، بابا اگر یہ خود کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی، بابا یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میرے بیمار امام نے بڑے بدن دفنائے، مگر شام کے زندان میں اپنی اس بہن کے بدن کو دفنا کر سجاد بڑے روئے۔